آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس بیان کی پچھلے ہفتوں میں بڑی دھوم مچی تھی کہ انہوں نے امریکیوں کے اس مطالبے کو رد کر دیا، یہ کہہ کے ایبسلوٹلی ناٹ کہ پاکستان کے اندر ان کو ملٹری بیسز دی جائیں۔ اس ایبسلوٹلی ناٹ کا سیاق و سباق جو بھی ہو، لیکن اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے مشہور بہت کیا گیا۔ اب سی این این کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک باقاعدہ معاہدے کو مکمل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، جس کے تحت پاکستان کا جو ایئر سپیس ہے، یعنی ہماری جو ہوائی رستے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے گا ممکنہ طور پر امریکہ کی طرف سے افغانستان میں یا تو عسکری کارروائی کے لیے یا وہاں سے معلومات اکٹھے کرنے کے لیے جو انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں۔ یہ 3 رپورٹرز نے اس کو فائل کیا ہے اور 3 مختلف ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے سی این این نے یہ رپورٹ بنائی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کانگریس کو ایک بریفنگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ بس ہونے کو ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بتائی گئیں۔ یہ کہا گیا کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بہت ساری جگہیں تلاش کر رہا ہے۔ سنٹرل ایشیا کے اندر جو ممالک ان کی نظر میں ہیں، وہاں پر روس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، لہٰذا وہ معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو مشرق وسطیٰ میں ان کی ملٹری بیسز ہیں، اگر قطر میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے، تو وہاں سے اگر انہیں ڈرون اڑانے ہیں تو وہ فاصلہ بہت ہے، اور ڈرون یہاں پر آ کر اگر فلائٹ کرتا بھی ہے تو پھر اس کو واپس جانا ہے، اور اس میں فیولنگ کے مسائل ہیں اور دوسرے اور معاملات بھی ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے ایران کے علاوہ جس کے ذریعے افغانستان کے اندر کارروائیاں ممکن ہیں، لہٰذا پاکستان اور امریکہ یہ معاہدہ کرنے پر تیار ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان نے خود دلچسپی کا اظہار کیا اس معاہدے کو کرنے کے لیے، اور حالیہ جو ملاقاتیں ہوئیں امریکی اور پاکستانیوں کے جو آفیشلز ہیں ان کے درمیان، اس کے نتیجے میں یہ معاہدہ عین ممکن ہے کہ طے پایا جائے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایک تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، ایس ٹی ایچ کے ذریعے ہم آپ کو باور کرواتے رہے ہیں کہ امریکیوں نے افغانستان چھوڑا ہے، افغانستان کو نہیں چھوڑا، یعنی افغانستان سے نکل گئے ہیں لیکن افغانستان کو اپنے اسٹریٹجک میپ میں سے نہیں نکالا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو اندر خانے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ بے وجہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے باقاعدہ محرکات ہوتے ہیں، اور وہ محرکات عموماً آپ سے مخفی رکھے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جتنا آپ نے ایک بہت بڑا سوانگ رچایا ہوا ہے کہ جی ہم کسی قسم کی کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے جس سے ہمارے تعلقات افغانستان سے خراب ہوں، کیونکہ ہم طالبان کو بہت پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور ابھی شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کی کہ ہم طالبان کی معاشی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم عملاً طالبان کے گلوبل سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں۔ یہ تمام جو سوانگ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ تو اب وہ تمام باتیں سی این این کی اس رپورٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے آ گئیں۔ تو ظاہر ہے جو ممکنہ نتائج ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ حکومت کے دعووں پر اب کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ پہلے بھی یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ خفیہ معاہدے ہوئے ہیں اور ان کی تفصیل جو ہے بعد میں جا کے پتہ چلی۔ اب اس حکومت نے تو اور ہی لیول کا جو پروپیگنڈا ہے اپنایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح امریکہ اس وجہ سے ان کا پریزیڈنٹ ہمیں کال نہیں کرتا ہمارے وزیر اعظم کو، کیونکہ ہم نے ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ تو اس خبر سے پتہ چلتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ تو نہیں ہے، ایبسلوٹلی یس یقیناً ہے۔ دوسری بات یہ کہ معاہدے اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، جو کہ ہم مفروضہ بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہمارا سرو ہو رہا ہوگا، تو اس انٹرسٹ کو، ان مفادات کو ہم سامنے کیوں نہیں لے کے آتے؟ عوام کے نمائندے ہیں تو پھر عوام کے نمائندوں کی طرح بیہیو کریں، اور سیکرٹ ڈپلومیسی جو ہے، خفیہ سفارتکاری نہ کریں۔ کبھی ہندوستان کے ساتھ خفیہ سفارتکاری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خبریں بعد میں آتی ہیں۔ کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت طے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خبریں جو ہیں وہ بین الاقوامی چینلز کے ذریعے ہمیں دی جاتی ہیں۔ اور کبھی امریکہ کے ساتھ معاہدے کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی خفیہ چینلز کے ذریعے آپ کرتے ہیں، اور پھر بین الاقوامی چینلز کے اوپر وہ خبریں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو خفیہ پن ہے یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر پاکستان کے مفادات سرو ہو رہے ہیں تو آپ کو تو پھر کھل کے بتانا چاہیے کہ ہم ایسے زبردست پالیسی پیرامیٹرز اپنائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں اس سے سرو ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایشو ہے، اور حکومت کی کریڈیبلٹی کو مسلسل ڈیمیج کرتا رہے گا، کیونکہ آپ معاہدے چھپاتے رہے ہیں۔ طالبان کیا سوچیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ طالبان بھی اس رپورٹ کے اوپر ریئیکٹ کریں گے،
وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس قسم کے معاہدے کی خبریں آ رہی ہیں تو اس میں ان کا کیا نقصان ہوگا۔ امریکہ نے ظاہر ہے پھول پتیاں تو نچھاور نہیں کرنی، ایئر سپیس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایسی کارروائیاں ہوں گی جس سے زمین کے اوپر تباہی پھیلے گی۔ تو طالبان کے ساتھ ہم نے پبلکلی جو ایک سٹینس بنایا ہوا ہے وہ بھی اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ پچھلے معاہدوں کی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ پچھلی مرتبہ جب ہم نے خفیہ معاہدے کر کے افغانستان کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی تو ان معاہدوں کی سڑان جو ہے، اس کا جو زہریلا پن ہے ابھی تک پاکستان افغانستان کے، تو افغانستان سے جو حکومت گئی ہے وہ ہمارے خلاف، جو افغانستان کے اندر نئی حکومت آئی ہے وہ اس معاملے پر نظر دوڑا کر ہم سے خفا ہوگی۔ اور جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسی طالبان کے نظام کی ہم نے ایسی کی تیسی کی تھی، ان کو سپورٹ کرنے کے بعد ان کے امبیسڈر کو اٹھا کر ہم نے گوانٹانامو بے بھجوانے کا اہتمام کیا تھا اور ان کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ جو تلخی ہے وہ دوبارہ واپس آئے گی، کیونکہ ہم نے پچھلے معاہدوں کی تاریخ سے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے مجبوری میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو کیا ایسی مجبوری ہے؟ ظاہر ہے مجبوری ہے۔ ہم نے معاشی طور پر اس ملک کو زمین سے ایسے لگایا ہے کہ خدا کی پناہ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کا آپ حال دیکھ لیں، فائنانس منسٹر جو فائنانس منسٹر نہیں رہے، جو بطور نیگوشیٹر پاکستان کے اندر فائنانس منسٹری کو ہیڈ نہیں کر سکتے اور مشیر کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کر جب خبریں آتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو اس کو پہلے ڈینائی کرتے ہیں، پھر خود ہی مانتے ہیں کہ ہاں جی ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے FATF، اس کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام تر دعووں کے باوجود گرے لسٹ کے اوپر ہم موجود ہیں۔ پاکستان کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی کا ہر طرف شور ہے، پاکستان کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑ رہے ہیں، اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، دہشت گردی اوپر جا رہی ہے۔ یہ وہ لاچاریاں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کی ہیں اپنے نکمے پن کی وجہ سے، ان لاچاریوں کی وجہ سے، ان کمزوریوں کی وجہ سے، ان بیوقوفیوں کی وجہ سے ہم ایسے نقطے پر پہنچ گئے ہیں کہ ایسے معاہدے کرنے پڑ رہے ہیں جس کا جو دور رس نتیجہ ہے ہمارے لیے اچھا نہیں نکلے گا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو چونکہ مجبور و لاچار کر دیا ہے، لہٰذا یہ معاہدے اب ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس کی وضاحت آنی چاہیے، اس خبر کو ڈینائی کریں، اس خبر کی وضاحت کریں اور بتائیں کہ کون ہے جو یہ معاہدے کرتا ہے، یہ کس قسم کی نیگوشیشنز ہیں جو کبھی مغرب میں آپ شروع کر دیتے ہیں، کبھی مشرق میں شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہندوستان کو انگیج کر رہے ہیں، کبھی TTP کو انگیج کر رہے ہیں، کبھی امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں، اور ملک و قوم کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جب باہر کے اخبارات اور جرائد اور چینلز یہ خبریں لگاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ کی حقیقت کیا ہے۔ اس خبر کے مطابق تو ایبسلوٹلی ناٹ اصل میں ایبسلوٹلی یس ہے۔